الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم. قصیدہ بردہ شریف مل کے پڑھتے ہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل غول من الأغوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارک علیہ. حمد و صلات کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے کی آج 12 تاریخ، تقریباً ایک دن کے بعد جو اتوار کا دن آ رہا ہے 14 شعبان. اس مہینے میں اللہ پاک نے ہم پر احسان کرتے ہوئے وہ عظیم رات عطا فرمائی کہ جس رات اللہ پاک کی خصوصی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے. شب برات، برات مطلب نجات، چھٹکارا، آزادی. آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے کسی پر اگر کوئی کیس ہوتا ہے اور وہ کورٹ سے بری ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ باعزت بری ہو گیا. تو یہ رات اللہ پاک نے وہ انعام دیا ہے کہ اس رات میں رب تعالیٰ کی حضور توبہ کرنے والے کو گناہوں سے باعزت بری کر دیا جاتا ہے. قربان جائیں. اور ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں سال میں 4 راتیں ایسی ہیں جن میں بھلائیوں کے دروازے رب تعالیٰ کھول دیتا ہے. بھلائیوں کے دروازے ان 4 راتوں میں کھل جاتے ہیں. ایک بقرہ عید کی رات
جس دن صبح نماز پڑھنی ہوتی ہے 10ویں رات بقرہ عید کی، اس رات بھلائی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا عید الفطر کی رات، جس دن چاند نظر آتا ہے، رمضان مکمل اور صبح عید کی نماز پڑھنی ہے، وہ رات اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسری رات شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، اس رات بھی اللہ پاک بھلائیوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات بندے کا نامہ اعمال 1 سال کا جو تیار ہونا ہے وہ تیار ہو کر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک ہے کہ جنہوں نے حج کرنا ہے وہ بھی 15 شعبان کی رات ان کے نامہ اعمال میں حج لکھا جاتا ہے۔ چوتھی رات عرفہ کی، جب حاجی 8 کا دن گزار کے 9ویں شب عرفہ کے میدان پہنچتے ہیں، وہ رات بڑی عظمت اور عزت والی رات ہے۔ گویا کہ یہ 4 راتوں میں ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، جو تقریباً بیچ میں 1 دن ہے، اس کے فاصلے پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا کریم باری باری ایک ازواج کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک دن ایک ازواج کے یہاں تشریف لے گئے تو دوسری مرتبہ دوسری ازواج کے گھر تشریف لے گئے رات کو۔ ایک رات ایسی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی۔ آقا تشریف لے آئے، آرام کا وقت ہوا، آرام کرنے لگے۔ اب جیسے رات کا کچھ پہر گزرا تو ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ، ہم مومنوں کی ماں، آقا کی زوجہ مبارکہ، فرماتی ہیں میں نے کروٹ لی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بستر پر آقا موجود نہیں ہے۔ اب میرے دل میں خیال آیا، فرماتی ہے کہ آج تو میری باری ہے، کہیں ایسا تو نہیں آقا کہیں اور کسی ازواج کے گھر تشریف لے گئے؟ تو فرماتی ہے میری آنکھ کھل گئی، میں دیکھنے کے لیے باہر نکلی۔ اب جیسے باہر نکلی تو آقا کریم کے گھر مبارک سے جیسے باہر آئے، جہاں آج روزہ مبارکہ ہے، آقا کریم کا مزار اقدس، روزہ اقدس، جلوہ افروز مدینہ پاک میں قدموں سے باہر کی طرف تشریف لائے تو سامنے بالکل جنت البقیع قبرستان ہے۔ فرماتی ہیں میں تلاش کرتے 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 قبرستان میں پہنچ گئی۔ سامنے ہی قبرستان ہے، جو مدینے گئے وہ بالکل آرام سے سمجھ لیں گے۔ آقا کے قدموں کے بالکل قریب ہی، کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر جنت البقیع قبرستان ہے۔ فرماتی ہیں چلتے 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 جنت البقیع قبرستان میں پہنچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم سر اقدس کو جھکائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اب فرماتی ہیں میں کھڑی رہی، کافی دیر تک کھڑی رہی۔ جب آقا کریم کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو آقا کریم نے جیسے اپنے سر اقدس اوپر کی طرف اٹھایا تو آقا کریم نے فرمایا ہے عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟
اللہ عز و جل اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کرے گا؟ آپ یہ سمجھی تھی کہ آج تو میری باری ہے، آقا کہیں کسی اور ازواج کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کی حق تلفی کرے گا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں سمجھی کہ شاید آپ کسی اور ازواج کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا آقا کریم نے کہ سنو عائشہ، ابھی میرے پاس جبریل تشریف لائے اور جبریل نے آ کر خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ آج 15 نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ آج کی رات اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ معافی عطا فرما دے گا۔ آج 15 نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ بنی کلب یہ عرب کا قبیلہ، اس کا نام ہے بنی کلب۔ بنی امیہ، بنی قریش، یہ قبیلوں کے نام تھے۔ ان میں ایک نام بنی کلب سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اور علماء بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، وہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے سر پر کتنے بال ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے تو بتا دے۔ اگر کسی کے بال جھڑ بھی گئے نا، پھر بھی شاید وہ بڑی مشکل سے اپنے بال گن سکے۔ جس کے گھنے اس کا تو ناممکن ہے۔ جس کے بال جھڑنا شروع ہو گئے عمر کے ساتھ ساتھ، تو وہ بھی اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا۔ جب ہم سر کے بال نہیں گن سکتے تو ایک بکرے کے جسم کے بال گن سکتے؟ نہیں گن سکتے، ناممکن۔ ایک بکرا نہیں، ایک بکری نہیں، 15 نصف شعبان المعظم کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اور عرب میں مدینے میں سب سے زیادہ جو بکریاں پالتا تھا قبیلہ وہ بنی کلب ہے۔ سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھی، ہزاروں کی تعداد میں۔ اب اندازہ لگائیں، 15 نصف شعبان المعظم کی رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ اور ایک بکرے کے جسم پر کتنے بال ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم ایک اندازہ لگائیں تو ہزاروں تو نہیں، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں یا اربوں میں چلا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس رات اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زائد یا اس کے برابر گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے جو اس رات رب کے حضور حاضر ہو کر پکی سچی توبہ کر کے، یہ نہیں کہ اس رات آ جائے، روئے، توبہ کرے، معافی مانگے، پھر 15-16 شعبان سے وہی دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مست ہو جائے۔ وہ نہیں، یہ تو مذاق ہو جائے گا۔ یہ تو دنیا میں بھی کوئی ہم سے زبان کرے، ہم کہیں فیصلے میں بیٹھے یا کسی کے بیچ میں ہم ثالثی کا کردار ادا کریں تو ایک بندہ بات کر کے پھر مکرتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں جھوٹا ہے۔ تو جو رب کے حضور حاضر ہو اور توبہ کرے، چاہے وہ 15 شعبان کو آ کر توبہ کرے کہ مالک اب میں نمازیں نہیں چھوڑوں گا، اب میں روز قرآن پڑھوں گا، اب میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بڑی رات کو توبہ کر لی، روئے، معافی مانگ لی، پھر اگلے دن اسی کام میں مشغول ہو گئے، تو پھر یہ رب سے مذاق ہو جائے گا۔ اس طرح کا اگر کسی کا سلسلہ رہا تو خدارا بڑی مبارک رات ہمارے بہت قریب ہے۔ زندگی نے وفا کی تو کچھ گھنٹوں کے فاصلے پر ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اور مولا کائنات فرماتے فقوموا لیلہا، آقا کریم سے حدیث نقل کرتے فقوموا لیلہا کہ ایک رات
15 نصف شعبان المعظم کی رات، یہ جب رات ملے تمہیں میسر آئے، حضرت مولا کائنات اس حدیث کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، فَقُومُوا لَيْلَهَا، یہ رات میسر آئے تو اس رات کو قیام کرو جتنا ممکن ہو سکے۔ ہم یہ نہیں کہتے، اکثر لوگ کہتے نا کہ دیکھو یار کتنی پابندیاں لگاتے، کتنی سختیاں کرتے ہیں کہ پوری رات نفل پڑھتے رہو۔ ایسا نہیں ہے بھائی، اگر آپ کا مزاج اجازت دیتا ہے 2 نفل پڑھیں، سو جائے رات کو، فرض نماز فجر کی با جماعت پڑھے، لیکن کیا ہے، ایک پیکیج ہے یہ۔ ہم موبائل سے لے لیں، آج کل موبائل کا بڑا فیشن ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کمپنی نے کون سا پیکیج دیا ہے جو سستا بھی ہو، مناسب بھی ہو، جس میں جی بیز ایم بیز زیادہ ہو کہ ہم زیادہ نیٹ چلا سکتے، جس پیکیجز میں واٹس ایپ کے ساتھ ساتھ فیس بک اور یوٹیوب بھی چلتا ہو، جس میں ادر نیٹ منٹس بھی زیادہ ملتے ہوں، اس کے علاوہ اور بھی سہولتیں ہوں۔ ہم پیکیج تلاش کرتے ہیں، آئے دن چیک کرتے ہیں کہ پیکیج دیکھیں کون سا مناسب، سستا، اچھا پیکیج۔ تو یہ اللہ کی طرف سے شب برات، ان بڑی راتوں کی صورتوں میں پیکیجز ملے، اس میں عبادت کم، اجر زیادہ ہے۔ فَقُومُوا لَيْلَهَا، مولا کائنات فرماتے شب برات اگر رات میسر آ گئی تو قیام کرو، وَصُومُوا نَهَارَهَا، دن کا روزہ رکھو، رات کو عبادت، دن کا روزہ۔ اور یاد رہے مولا کائنات فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ ابھی رات شروع ہوئی، ابھی مغرب کا ٹائم ہوا، مؤذن نے اذان دی، اللہ پاک اپنی رحمت کے شایان شان پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور خود کہتا ہے کوئی بخشش لینے والا، آؤ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اس کو صحت عطا کروں۔ یہ روز رات پیکیج ملتا ہے، ہم سب کو ملتا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہم اٹھاتے نہیں۔ اس وقت ہم بستر میں سو رہے ہوتے ہیں ہم سب۔ یہ رات کے آخری پہر، روز رات رب یہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی رحمت کے شایان شان، روز رات، رات کا آخری پہر۔ آخری پہر کا مطلب سمجھانے کی نیت سے 3-4 بجے کے بعد، جس کو تہجد کا آخری ٹائم کہتے ہیں، فجر سے پہلے، روز رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت لینے والا ہے، کوئی روزی لینے والا۔ لیکن سال میں ایک رات ہے اور وہ رات 15 نصف شعبان المعظم کی رات ہے کہ ابھی مغرب ہوئی، 15 شعبان کی رات رب مغرب ہی سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود یہ آوازیں دیتا ہے کہ آؤ مغفرت لے لو۔ پتہ کیا چلا؟ معاف کرنے والا خود بلا رہا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ جو معاف کرنے والا خود بلا رہا ہے، اس کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو جائے۔ خوش قسمتی ہے اس بندے کے لیے جو ان پیکیجز سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کا سامان حاصل کرتا ہے۔ اس رات قبرستان جانا بھی سنت مبارکہ ہے۔ آقا کریم نے اس رات کو قبرستان میں گزارا۔ اچھا، پہلے آقا کریم نے منع فرمایا تھا شروع میں کہ قبروں کے پاس نہیں جایا کرو، لیکن پھر
دین اسلام بڑھنے لگا، دین اسلام کا شعور ملنے لگا۔ آقا نے فرمایا پہلے میں نے منع کیا تھا کہ زیارت قبور پہ نہیں جایا کرو، لیکن اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں، جاؤ۔ دو فائدے قبرستان جانے کے، ایک دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، بندہ قبرستان جائے نا، لیکن ہم جب قبرستان جاتے ہیں نا تو ہم وہی ٹھٹوں میں باتوں میں، دیکھ لیجئے گا جا کر، جب بھی جائیں قبرستان کسی کو دفنانے، لوگوں کو یہ ہوتا ہے بس جلدی اس کو کھڈے میں پھینکے، مرنے والے کو دفنائے، وہ بس جلدی جان چھوٹے اور ہم بھاگیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ قبرستان عبرت کا نشان ہے۔ یہ جتنی قبریں بنی ہوئی ہیں نا، یہ کل ہماری طرح گھومتے پھرتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح سوتے جاگتے تھے، لیکن ان کی زندگی جتنی تھی گزار کر قبر میں چلے گئے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ تو آقا کی تعلیم ہے کہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے قبر۔ جب قبرستان جائے نا، صرف رسم و رواج کے لیے نہیں کہ چچا کا انتقال ہو گیا جانا پڑے گا، نہیں جائیں گے خاندان میں باتیں ہوں گی، صرف رسم و رواج کے لیے نہیں، عبرت لینے کے لیے جائیں کہ آج چچا گیا ہے نا، آج میرا ابا گیا ہے، کل میرا بھی نمبر آنے والا ہے۔ بے رغبتی دنیا سے قبر دلاتی ہے، اور دوسری بات آخرت کی یاد دلاتی ہے کہ بندہ قبرستان جائے نا، تھوڑی دیر سوچے کہ اب کھڈا ہو گیا ہے قبر کا، قبر تیار ہے، چاروں طرف سے پیک کر دیا ہے، اندر لائٹ نہیں ہے، روشنی کیسے ہوگی؟ یہ دنیا میں انتظام کرنا پڑے گا۔ دنیا میں کیسے ہوگا؟ کے سی والوں سے کنیکشن نہیں لینے پڑے گا، یہ کے سی کا کام نہیں ہے، یہ نماز اور قرآن کا کام ہے۔ نماز اور قرآن پڑھی ہوگا نا تو قبر میں روشنی ہوگی، اچھے کام کیے ہوں گے، قبر جنت کا باغ بنے گی، کیونکہ قبر کے متعلق دو باتیں ہیں، آقا کا فرمان ہے، تیسری بات نہیں۔ آقا فرماتے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے زندگی میں کہ اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے یا جہنم کا گڑھا بنانا۔ یہ بندے کو اللہ نے اختیار دے دیا، اب اپنی مرضی، جنت کا باغ بنانا چاہتے نماز کو اختیار کر لے، قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، اچھے کاموں کو زندگی میں شامل کر لے، اپنی ذات سے جتنا ہو سکتا ہے اچھائی کی طرف چلے، اللہ کی رحمت سے قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو قبرستان جانا اس رات سنت مبارکہ ہے، قبرستان ضرور جایا کرے۔ میں نے خود بھی دیکھا پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اسی ڈیفنس قبرستان میں لوگ ٹورچیں لے کر نا قبریں تلاش کر رہے ہوتے، جو سال میں ایک مرتبہ آتے نا، یا 2 سال میں 5 سال میں ایک مرتبہ جاتے۔ یہ تو بہت چھوٹا سا قبرستان ہے، میوہ شاہ سب سے بڑا قبرستان ہے ایشیا کا، یا پوری دنیا کا سب سے بڑا قبرستان میوہ شاہ۔ ادھر جاتے نا لوگ، قبر ہی نہیں ملتی، باہر کھڑے ہو کے مجبوراً فاتحہ پڑھتے اور چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مرحوم کی قبر کو چھوڑ دیا، ہم نے وہاں جا کر دعا مانگنا چھوڑ دی۔ جایا کریں کم از کم ہفتے میں ایک دن، جس کے انتقال کر گئے والد والدہ رشتہ دار بھائی بہن، ایک مرتبہ جائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قبر بھی سلامت رہے گی، قبر کا ایڈریس بھی محفوظ رہے گا، ورنہ نہیں جائیں گے نا۔ گورکھن کی نظر میں ہوتا ہے، دیکھتا ہے 2-3 سال کوئی نہیں آیا، دوسرے کو جگہ بیچ دی جاتی ہے۔ خدا را قبرستان جایا کرے، بہت فائدے ہیں اس کے۔ ایک تو مرحوم کے لیے دعا کریں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ دوسرا، آپ کی جگہ کے مرحوم کی قبر کی جگہ کی سیفٹی رہے گی،
آپ کی نظر میں رہے گی کہ یہ قبر سیف ہے۔ تیسرا، دنیا سے بے رغبتی ہمیں بھی حاصل ہوگی، ہمیں آخرت کی یاد آئے گی کہ ہمیں بھی مر کر اسی طرح قبر میں آنا ہے، تو یہ دن ہم پر بھی آنا ہے۔ تو صرف 15 شعبان نہیں، 15 شعبان کے علاوہ بھی اپنے مرحومین کی قبر پر جائیں، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ مرنے والے کی مثال، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دریا میں، سمندر میں بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے۔ ڈوبتے ہوئے کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ ابھی کوئی آئے ہمیں بچائے، ابھی کوئی آئے ہمیں بچائے۔ جب گھر کا کوئی رشتہ قبر تک پہنچتا ہے نا، مرنے والے کو قرآن پڑھ کر احسال کرتا ہے، اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے کہ جو اولاد جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر حاضری دے، جمعہ کا دن پورے سال، مہینے کی قید نہیں ہے، جمعہ ہر مہینے میں آتا ہے، کبھی 4 کبھی 5 جمعے آتے ہیں، جمعے کے دن جو اولاد اپنے ماں باپ کی قبر پر حاضری دے اور کیا کرے، ایک مرتبہ صرف یاسین پڑھ لے، اللہ پاک مرنے والے کے درجات تو بلند کرے گا۔ جو یاسین پڑھ رہی ہے نا اولاد یعنی بیٹا، اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، کیونکہ خواتین کا قبرستان جانا منع ہے۔ تو مائیں بہنیں کیا کرے؟ اب کسی میری بہن کے ابو کا انتقال ہو گیا، میری کسی بہن کی ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ قبرستان تو نہیں جا سکتی، تو وہ گھر میں جمعے کے دن یاسین پڑھ کر اپنے ماں باپ کو گھر ہی سے احسال کرے، مغفرت کی بشارت ہے، ماں باپ کے درجات بھی بلند اور ساتھ ہی ساتھ مغفرت کی بشارت بھی مل رہی ہے۔ خلاصہ کلام، باتیں اور بھی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اتوار کی رات شب برات کی بڑی رات ہے، خدا را یہ رب کی طرف سے ایک پیکیجز ملتے ہیں، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے۔ رب کی رحمت مغرب سے صبح فجر تک، اتنا لمبا ٹائم، مغرب سے لے کر فجر تک رب کی رحمت خود ندائیں دے رہی ہے، آؤ بخشش لے لو، آؤ روزی لے لو، آؤ اولاد نہیں تو اولاد لے لو، آؤ گھر نہیں تو اپنا گھر لے لو، نیت سے مانگ کر تو دیکھیں۔ آقا کا فرمان ہے، زمین آسمان چاند سورج اپنی جگہ بدل سکتے ہیں لیکن آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس آنے والی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک مسئلہ